اس حوالے سے جو کچھ وہ سادے فرماتا ہے اس کی پارٹی کے لوگ اسی طرح جو ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں جو کہ پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ کہاں سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے، اور یہ زہر جو ہے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہماری نوجوان جو ہمارے یوتھ ہے، جو ہماری نوجوان پوت ہے، ان کے ذہنوں کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہی کھیلا، اور آج سے نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2011 سے یہ کھلواڑ انہوں نے شروع کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے یہ کافی طول پکڑ ہے اور کافی طول پکڑ چکا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ میں اپنی بات کا آغاز نیوٹنز تھرڈ لا سے کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ حکومت کے خلاف جو باتیں کی، ہم سیاسی لوگوں کے دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری بیان بازی بھی چلتی رہتی ہے، لیکن ایک تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے، ایک جو لمیٹیشنز کا دائرہ ہے اس میں رہتے ہوئے ہم اپنی بات کرتے ہیں، اور ہر کسی کو بات کرنے کا حق ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ہم حکومت پہ تنقید نہ کریں، ہم نے بالکل کہا آپ اچھی مثبت تنقید کریں، اپنا اپوزیشن ہونے کا جو ہے وہ آپ کو ادراک ہونا چاہیے، وہ مثبت رول آپ لے کریں جس کے لیے آپ نے عوام نے آپ کو ایوان میں بھیجا ہے۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم دیکھیں، عام قانون سازی دیکھیں، 27ویں آئینی ترمیم دیکھیں، تو اس میں تو یہی نظر آتا ہے کہ اپوزیشن کی عدم دلچسپی اور عدم دستیابی، جو کہ برائے نام دستیاب ہے اپوزیشن، لیکن اپوزیشن کا رول جو ہے وہ بالکل پلے نہیں کر رہے، اور اب نوبت اس بات تک آ چکی ہے کہ کمیٹیوں سے بھی استعفے دے دیے۔ برکیف میں صرف اتنا ہی آپ سے کہوں گا، کیونکہ کافی ڈیٹیل روشنی ڈالی، جو ادارے کی طرف سے جو بات ہوئی ہے انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، اور نیوٹنز تھرڈ لا بھی یہی ہے، فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن۔ ہم تو جواب دیتے رہے، ہم نے تو ان کے جو سچ جھوٹ کر کے یہ بتاتے رہے، اور زیادہ تر تو وہ جھوٹ ہی تھا، ایگزیجریٹڈ چیزیں تھیں، اپنے ذہن کی اختراع کی چیزیں تھیں، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہم نے وہ کاؤنٹر کی۔ لیکن اداروں کے اوپر اس طرح ٹارگٹ کرنا، اور بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی وجہ کے، جو آپ کے منہ میں آئے، جو آپ کے ذہن میں آئے، جو آپ کی زبان پہ آئے، آپ جو ہے اپنے خاندان کے لوگوں کے تھرو، اپنے پارٹی کے لوگوں کے تھرو، اپنے وکلاء کے تھرو، انف از انف۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک ہمارے معاشرے کا جو ماحول ہے وہ پہلے ہی جو سوشل فیبرک ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ جس قسم کا ایک ماحول رائج کر دیا گیا ہے، جو جین زی کی میں بات کرتا ہوں، میں نے کل بھی ایک شو میں بات کی کہ جو ان کے ذہنوں کے ساتھ کھیلا گیا ہے، کہ شاید وہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ دیگر سیاسی جماعتوں کی جو کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں، اور بالخصوص میں ہماری اپنی سیاسی جماعت کی بات کروں گا جس کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی معیشت کو اوپر لے کے جانے کے حوالے سے، اسی طرح پاکستان کی ترقی، پاکستان کو ترقی کی پٹڑی پہ ڈالنے کے حوالے سے، اور پاکستان کی خدمت کرنے کے حوالے سے دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی کردار ہوگا۔ 2018 سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ 2018 میں جو ہوا، ایک پیرالل آپ خود ہی ڈرا کریں، آپ خود اس کو دیکھیں کہ 2018 میں ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا، اور اب یہ جو ہے کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمیں کیونکہ ہماری پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، یا ہمارے پاس سوشل میڈیا ٹرولز بہت زیادہ ہیں۔ ایک کنسرٹیڈ کیمپین جو ہے کنسنٹریشن کے ساتھ وہ چلائی جا رہی ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں، جب بھی ملاقات ہوئی، جب بھی بیانیہ اڈیالہ سے باہر بنانے کی کوشش کی گئی، اس بیانیے میں مجھے تو یہ کہنے میں کوئی کباط نہیں ہے کہ ہندوتوا کے بیانیے میں، بھارت کے بیانیے میں، اور افغان سوشل میڈیا ٹرولز کے بیانیے میں، اور افسوس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹرول بریگیڈ ہے اس کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں، کوئی 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے۔ جس طرح حکومت کو تو چلیں ٹارگٹ آپ بالکل کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، بس یہ تو اپوزیشن آپ ہماری پالیسیز پہ بات کریں، ذاتیات پہ نہیں، آپ پالیسیز پہ بات کریں کہ حکومت کا کوئی ایسا اقدام جو آپ سمجھیں جس سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا یا پاکستان کی معیشت میں بہتری نہیں آئی۔ آج کے آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں، این پی سی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں، دیگر جو اچھے اقدامات ہیں، جتنی ریٹنگز ہیں، موڈیز کی ریٹنگز ہیں، ISO 9000 کی جو آگے ریٹنگز ہیں اس کو دیکھیں، دیگر تمام تر جو معاشی
اشاریے ہیں وہ پاکستان کی بہتری کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کے دہانے پہ نہیں ہے. آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنا پروگرام جو ہے دوبارہ ایک کانفیڈنس ریپوز ہوتا ہے اور وہ اگلی ٹرانچ آتی ہے. تو یہ تمام تر وہ چیزیں جس میں حکومت دن رات انتھک محنت کر رہی ہے, اور بالکل ہماری سرحدوں کے محافظ, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے, ہماری افواج, کم از کم ان کو اس اپنی گندی زبان اور جو ایک گندا آپ کا گھنونا کھیل ہے, کم از کم ان کو مت لے کے آئیں. کل اٹھا کے دیکھیں تو 6 شہادتیں ہوئی ہیں. متبادر طور پہ آپ کے صوبے کے اندر ایک ایسی لاقانونیت ہے جس کے لیے واقعتاً جو ایک گورنر راج کا کہا جاتا ہے, واقعتاً اس پہ سیریسلی سوچا جا رہا ہے کب تک جو ہے آپ اس صوبے کے لوگوں کو ایسے بے یار و مددگار چھوڑیں گے. ابھی جو 100 ارب کا ہاسپٹل کے بیڈ کی بات کی, مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ کم از کم یہ آپ کے کرنے والا کام ہے جو آپ کے وزیر اعلیٰ نے اس دن اعلان کیا اپنے جلسے کے اندر. یہ بات آپ نے جب پہلی دفعہ کی تو یہ بھی آپ نے صوبہ کے پی کے جو عوام ہیں ان کے پریشر میں آ کے کی. میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں اور آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ شیئر کرتا ہوں کہ یقین کریں میرے پاس ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ وہاں پہ جو نوجوان ہیں انہوں نے کہا یہ بہت ہو گیا ڈیالہ جانا, اب بتائیں آپ عملاً طور پہ کیا کریں گے. پنجاب میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, وفاق میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, دیگر جگہوں پہ دیکھیں جہاں جہاں حکومت ہے دیگر صوبوں میں ماں سوائے کے پی کے, وہاں پہ بھی محنت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, محنت کی جا رہی ہے. لیکن آپ صوبے کے پی کا اگر حال دیکھیں تو حال بدحال ہے. نہ وہاں پہ ترقی ہے, نہ وہاں پہ تعمیر ہے, اور وہاں پہ ایک ایسی لاقانونیت ہے, مختلف پاکٹس ہیں جہاں پہ دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے, اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت ہے, کیونکہ پچھلے 13 سال سے 13.5 سال سے وہ براجمان ہیں اور حکومت میں. مجھے بتائیں کہ اگر پیرلل ہی ڈرا کرنا ہے تو پھر ان صوبوں کے ساتھ ڈرا کریں جن صوبوں نے محنت کی, جن صوبوں میں دیگر جماعتوں کی حکومتیں رہیں اور ان دیگر جماعتوں نے ان صوبوں کے نقشے مثبت انداز میں بدلے. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اس صوبے کی عوام کے ساتھ جو ایک زیادتی کی جا رہی ہے, جو ان پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, اور پھر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بات کریں تو پھر آپ وہ اس کے اندر بھی آپ حائل ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی یہ آپریشنز نہیں ہونے چاہیے. اگر یہ آپریشنز نہیں ہوں گے تو پھر جس طرح رد الفساد, ضرب عزم, اس طرح کے آپریشنز جب ہوئے تو کیا اس ناسور سے ہم نے جان نہیں چھڑوائی؟ بالکل چھڑوائی. یہ ایک فیکچوئل پوزیشن ہے اور ایک فیکٹ ہے کہ یہ حقیقت ہے. لیکن آپ تو دہشت گردی کے جو آپریشنز ہیں اس میں بھی آپ حائل ہونا شروع ہو چکے ہیں. تو خدارا آپ ہوش کے ناخن لیں, اداروں کو ٹارگٹ مت کریں. اداروں کو جو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اپنی ذہن کی اختراع کے حوالے سے, اپنی جو منفی سوچ ہے اس حوالے سے, اور جس طرح کا آپ کا ٹون اور ٹینر ہے, اس طرح تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں رہ کے آپ سیاست کر سکتے ہیں. جب آپ پاکستان کے ہی خلاف ہوں, پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہوں, اور آپ ایک اینٹی آرمی کہہ لیں یا اینٹی ادارہ کہہ لیں, اینٹی انسٹیٹیوشنز, آپ نے ایک ریٹرک بنایا ہوا ہے, ایک آپ نے نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو, نہ آؤ دیکھو نہ تاؤ دیکھو جی, نام لو, الزام لگاؤ, اور اس کو پھر ٹویٹ, ری ٹویٹ, شیئر, اور اسی طرح جو ہے ایک بیانیہ بناتے جاؤ اور اس کو جو ہے طول پکڑواتے جاؤ. یہ کب تک اس طرح چلے گا؟ کب تک جو ہے ہم اپنے شہداء کے جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ ہم اپنے جو ہمارے دیگر پاکستانی دوست بھائی ہیں, ہماری مائیں بہنیں ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے اس ملک کا مستقبل ہیں, کب تک جو ہے ہم ان کے ساتھ زیادتیاں برداشت کرتے رہیں گے؟ اب وقت آن پہنچا ہے. اب صوبہ کے پی کو اور بالخصوص اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ پاکستان مخالف سیاست کریں گے یا پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے
مفاد کی سیاست کریں گے, پاکستان کی اندر جو ایک بہتر کنٹریبیوشن ہے ان کی جماعت کے تھرو اس کی سیاست کریں گے. اب یہ لحاظ, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک پردہ ہے, کم از کم اس کا آپ نے اگر پاس نہیں رکھا, یہ ہے ایک منی پاورفل ویکیوم اس تمام تر حوالے سے کہ ہر کسی کو اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا ہے. آپ اپنا کام تو آئینی طریقے سے کر نہیں رہے, نہ آپ کو جو آپ کی آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ نبھا رہے ہیں, لیکن آپ آئے روز, اور اب تو ڈی چوک کی یہاں پہ آنے کی بات کرتے تھے, یہ پچھلا جو جلسہ گزرا اس میں آپ نے دیکھا کہ کس قسم کی ایک غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی گئی, اور اس طرح کی نعرے بازی کی گئی, اور اس طرح کے الزام لگائے گئے, اور اس طرح کا ایک نیریٹو نیا بنانے کی کوشش کی گئی کہ شاید صوبے میں گورنر راج لگے. کیا مجھے بتائیں کہ گورنر راج کو غیر آئینی عمل ہے؟ ہاں, گو کہ بالکل حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اس عمل کو نافذ العمل نہ کیا جائے, لیکن ایک آئینی عمل ہے. جب صوبے کی حکومت اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے, اس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی اب ہم ڈی چوک نہیں آئیں گے, ہم ہر اپنے جو صوبہ ہے, صوبہ کے پی, اس کے اندر ہر مقام کو ڈی چوک بنا دیں گے. تو یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے اگر لڑائی کا, آپ نے اگر جنگ کا اعلان کر دیا ہے تو پھر ہمیں واضح الفاظ میں بتائیں, تاکہ پھر ہم آپ کے ساتھ اس طریقے سے, اس طور طریقے سے آپ کے ساتھ جو ہے پیش آئیں, اور پھر آپ کو اس طرح ڈیل کریں. یہ مت سمجھے کہ ہمیں ڈیل نہیں کرنا آتا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست ہو,